اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کیا حال ہیں؟ میرا نام ہے ڈاکٹر محمد عمران خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نالج ایولیوشن۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہونے والا ہے، اور جو ٹوڈے وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دا ٹاپک دیٹ از پرفارمنس اپریزل فرام اسلامک پرسپیکٹیو۔ تو آج کا ٹاپک بھی بڑا یونیک ہے اور امپورٹنٹ ہے، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے۔ دیکھیں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں، ہم اگر دیکھیں چاہے پبلک سیکٹر کو چاہے پرائیویٹ سیکٹر کو، تو اس میں ایک ہائرارکی بنی ہوئی ہے۔ تو ہم نے اس مینجمنٹ کی جو ٹاپ لیول سے لے کے تو مڈل لیول لوور لیول تک کی جو ہائرارکی ہے اس پہ بھی بات کرنی ہے، اور اس پہ بلکہ ایک آلریڈی میں مینجمنٹ لیولز پہ ایک اپنا لیکچر دے چکا ہوں، تو اس کو بھی ڈیٹیل سے سنا جا سکتا ہے۔ تو اس پرسپیکٹیو سے ہم نے لیولز کو کیسے مینیج کرنا ہے، اور جو لیڈر کا رول ہے یا میں سپروائزر کا یا مینیجر کا وہ کیسا ہونا چاہیے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اور اینڈ پہ جو ایک پرفارمنس اپریزل ہوتا ہے جسے ACR بھی اکثر کہتے ہیں، اینول کانفیڈینشیل رپورٹ۔ تو اب یہ ساری چیزوں کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آئیڈیلی کیسے ہونا چاہیے، اور اللہ رحم کرے یہ دجالی ایک سسٹم بنا ہوا ہے جس میں جو سپروائزر ہے یا جو باس ہے اس کا رول اللہ رحم کرے، کیونکہ دین سے دوری ہوتی چلی جا رہی ہے، تو یہ اس کا رول بھی بڑا فرعونی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ اللہ رحم کرے جو باس ہے وہ اپنے آپ کو فرعون سمجھنے لگ جاتا ہے، اور وہ خدا بن جاتا ہے، اور وہ اس کو خوش کرنے کے لیے ہر قسم کے غلط کام کا سہارا لیا جاتا ہے، اور اس میں میرٹ کی پھر دھجیاں اڑ جاتی ہیں، اور اس میں اللہ رحم کرے لڑکا لڑکی اور پیسہ اور شراب اور رشوت اور ہر چیز دے کے اپنا کام کروایا جاتا ہے، اور جو آرگنائزیشنل ہائرارکی ہے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اور اس میں پوری آرگنائزیشن کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ ڈیفینیٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور دیٹ از رادر ڈیفیکلٹ ٹو اچیو دوز آبجیکٹیوز۔ تو میرے پوائنٹ آف ویو سے، قرآن و سنہ کے پوائنٹ آف ویو سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ ہمارے لیے ماشاءاللہ وہ آئیڈیل لیڈر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہم مسلمانوں کے لیے، اور ان کا جو لیڈرشپ سٹائل تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین اور صحابہ اور جن لوگوں نے ماشاءاللہ پوری دنیا کو لیڈ کیا، ہمیں انہی کو ہی آئیڈیل رول بنانا چاہیے اور اسی کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ تو میرے خیال سے جو آرگنائزیشن ہے، میں نے جیسا کہ پہلے ذکر کیا، اس میں ڈاکومنٹیشن کی حد تک اور اپنی آسانی کی حد تک ہائرارکی ہو، ٹاپ لیول مڈل لیول لوور لیول، لیکن فزیکلی یہ ہو یہ سا ڈاکومنٹیشن، لیکن سائیکلوجیکلی مائنڈ میں ہمارے مائنڈ میں ایک سیم ہی لیول ہو، ایک اسٹریٹ لائن ہو، اور تمام ایکول ذہن میں سب کو سمجھے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت جو ہے کہ جی بڑوں کے ساتھ بڑوں کا احترام کریں اور چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئیں، تو اس اصول کو اگر مد نظر رکھا جائے تو ہم بڑے اچھے طریقے سے پوری ٹیم کو مینیج کر سکتے ہیں، اور ایک اچھا کوآرڈینیشن ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، اور اس میں سارے مل جل کے ٹیم ورک میں، اور جو آرگنائزیشن کا بڑا ہے اس کا رول باس سے زیادہ ایک والد کا یا بزرگ کا یا بڑے کا یا بڑے بھائی کا رول ہونا چاہیے رادر دین اے بگ باس۔ تو وہ ڈیفینیٹلی ڈسٹربنگ ہو جاتا ہے، اور اس میں کئی اور ڈسٹربنگ ایلیمنٹس آ جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ ایک زبردست ٹیم ورک ہوگا اور مساوات ہوگی، اور بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہوتا، یہ صرف آسانی کے لیے آرگنائزیشن کی ایک ہائرارکی بنائی جاتی ہے، اور ادروائز سائیکلوجیکلی اور مینٹلی ہم سب برابر ہیں ماشاءاللہ، اور جب سب ٹیم ورک میں کام کریں گے تو الٹیمیٹلی سب کو بینیفٹ ہوگا۔
تو جہاں تک بات ہے پرفارمنس کی، تو جو آپ کو پتہ ہے کہ آفٹر ایکول انٹرول آف ٹائم، آفٹر سم ٹائم پیریڈ دیر از اے نیڈ ٹو ایویلویٹ امپلائیز. تو آج کل کے ڈیجیٹل دنیا میں یہ اس چیز کو ہم کیسے مینیج کریں، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے پرفارمنس کی، امپلائیز کی پرفارمنس کو مینیج کرنا. تو کیونکہ جب اس پوری دنیا میں اللہ کا نظام ہوگا اور ورلڈ ڈیجیٹل خلافہ اگر امپلیمنٹ کر دیا جائے انشاءاللہ، تو اس میں جو آئیڈیل سسٹم ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہر چیز کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اللہ ایک ہے اور اسی کی حکمیت ہے اور وہی سب کا مالک ہے. اس میں جو باس ہوگا وہ ہمارا مالک نہیں ہوگا، وہ ہمیں رزق نہیں دے گا، بلکہ یہ ہمارے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ رزق دینے والی ذات صرف اللہ ہے. اور ہمیں باس سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اور آخرت کی فکر کے ڈر سے ہم اپنے رولز کو، جاب ڈیوٹیز کو، رسپانسبلٹیز کو اچھی طرح سے پہچانیں اور اسی پہ عمل کریں. اور باس کا اتنا بڑے بھائی والا رول ہو سکتا ہے اور وہ اس میں ڈیفینیٹلی ہیلپ لے سکتا ہے ٹیکنالوجی کی، اور کیمراز اور موبائلز اور ڈیجیٹل جو ایپس ہیں ان کے تھرو ڈیفینیٹلی ٹیکنالوجی کو اپنی آسانی کے لیے اور ٹرانسپیرنسی کے لیے اور آڈٹ کے لیے ضرور یوز کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کا مقصد صرف یہی ہو کہ جی یہ ٹیکنالوجی کا کمال نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ٹیکنالوجی بھی اللہ نے ہی ہمیں دی ہے اور ہمارے جتنی صلاحیتیں وہ اللہ نے ہی پیدا کی ہیں اور ہمیں دی ہیں ماشاءاللہ. تو اسی کے تھرو مطلب اللہ کا جب ڈر ہوگا اور ٹیکنالوجیز بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اس کی ہیلپ سے، تو ہر ایک بندے کو یہ ڈیفینیٹلی اللہ کا ڈر ہوگا کہ جی ہم نے آنیسٹلی کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کو جواب دیں ہیں. تو پھر ڈیفینیٹلی باس کا رول ہوگا اتنا کہ جی وہ سب کے ساتھ برابری کا سلوک رکھے اور ان کو گائیڈ کرے، کاؤنسلنگ کرے، اور کوئی اگر ڈی ٹریک ہو تو ان کو فوراً ان ٹائم الرٹ کر دیا جائے. اور جہاں تک بات ہے ایویلویشن کی اور پرفارمنس اپریزل کی، تو اپریزل کے اندر ہمارے ایڈمنسٹریٹو ٹاسک ہوتے ہیں، ٹیچنگ کے ٹاسک ہوتے ہیں، ریسرچ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اگر میں فیکلٹی کی بات کروں. تو اسی طریقے سے ڈفرینٹ پروفیشنز کے ڈفرینٹ بیچ میں مین کیٹیگریز ہوتی ہیں. تو ایک تو یہ جو اپریزلز ہیں یہ سب کے سامنے ان کو دکھا کے بنائی جائیں تاکہ ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہو. اور دوسرا میرے حساب سے جب انشاءاللہ ورلڈ ڈیجیٹل خلافہ ہوگی تو اس میں کیونکہ ڈی ویلیویشن ہوگی نہیں تو اس لیے، اور مہنگائی بھی کنٹرول ہو جائے گی اور ہر چیز مارکیٹ ایکویلیبریم پہ آ جائے گی، اور پیسہ کیونکہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو چکا ہوگا اور زکوٰۃ ہر کوئی دے گا انشاءاللہ. تو اتنا پیسہ ہوگا کہ کسی کو نہ لالچ ہوگی نہ فکر ہوگی انشاءاللہ، اور آئیڈیلی سب کوئی رہیں گے انشاءاللہ. اور کیونکہ ٹائم ویلیو آف منی ہوگی نہیں، پیسہ ڈی ویلیو ہی نہیں ہوگا ڈیجیٹل اسلامک کرنسی میں، تو اور سود بھی ختم ہو چکا ہوگا انشاءاللہ. تو اس میں پھر ڈی ویلیویشن ہوگی نہیں تو مہنگائی بھی نہیں آئے گی، تو لوگ ڈیمانڈ بھی نہیں کریں گے اور انکریمنٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اتنا ماشاءاللہ برکت ہوگی. تو اس میں یہ ہے کہ پیسہ بہت ہوگا، لیکن اس میں یہ ہے کہ ایون انکریمنٹ شاید لگانے کی بھی ضرورت نہ پڑے، اور لیکن اگر لگایا بھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور کیونکہ آمدن جتنی ہوگی، جتنی آپ کو ضرورت ہوگی آپ اس کو استعمال کریں، اور جو باقی ایکسٹرا اماؤنٹ بچے اللہ کا یعنی فضل ہے جو استعمال کر لیا کافی ہے، اور باقی بیت المال میں دے دیا جائے. تو ڈیفینیٹلی پیسے کی لالچ اس میں اس کا کنسیپٹ ہوگا ہی نہیں. تو ان کے لیے اور یہ رزق دینے والی جب ہمارا یہ یقین ہوگا کہ ذات اللہ کی ہے تو پھر انشاءاللہ ہر چیز ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. تو اس میں یعنی یہ جتنی کیٹیگریز ہیں ان میں جو ٹیچنگ کی اگر میں بات کروں تو ٹیچنگ میں سب سے پرائیورٹی ہمیں آج کل ریسرچ کمرشلائز ہو گئی اور پیسے میں ہی ہر چیز کو تولا جا رہا ہے، اور پھر ریسرچ کو کمرشلائز کر کے ایک گیم نمبر بنا دیا ہے، اور اس میں کوانٹٹی دیکھی جاتی ہے، کوالٹی نہیں دیکھی جاتی. اور
بچے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بچے کی جو ٹیچنگ کی کوالٹی ہے وہ کتنی حد تک امپروو ہو رہی ہے، بلکہ صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ تر کہ کتنے نمبر آف پیپرز کتنے پروڈیوس کیے ہیں، چاہے ان کا مارکیٹ پہ امپیکٹ ہو یا نہ ہو۔ تو میرے حساب سے جو ریسرچ ہے وہ صرف یہ جو اسلامک پرنسپلز ہیں قرآن و سنت کے، جو میں آلریڈی بھی اس میں ڈسکس کر چکا ہوں، کمپلیٹ بینکنگ اور اکنامک سلوشن ہر چیز ڈسکس ہو چکی ہے۔ اگر یہ امپلیمنٹ کر دیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ جو ہمیں ریسرچ میں بھٹک رہے ہیں تو ہمیں ایکسٹرا ریسرچ کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن میں ہر چیز اور حدیث میں ہر چیز فائنل بتا دی گئی ہے، اور یہی ہیومینٹی کا اور ہمارے سوشل اور اکنامک پولیٹیکل سسٹم کا سلوشن ہے انشاءاللہ۔ تو اسی کے تحت اگر ہم چلیں تو ایکسٹرا ریسرچ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم بس قرآن کے اندر جو اچھائیاں اور برائیاں الگ کر دیا جائے، برائی سے بچا جائے اور نیکی کا حکم دیا جائے، اور اسی کو دیکھا جائے کہ کس کس فیلڈ میں اچھائیاں کی کمی ہے نہیں ہو رہی تو اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے انشاءاللہ۔ تو اس طرح اسلام امپلیمنٹ ہو جائے گا ورلڈ ڈیجیٹل خلافہ میں، اور ٹیکنالوجی کی مدد بھی اللہ کی مدد سے لی جا سکتی ہے اپنی آسانی کے لیے۔ اور اس میں پھر جب ہمیں اللہ پہ یقین ہوگا، آخرت پہ یقین ہوگا، تو میرا نہیں خیال کہ یہ پرفارمنس اپریزل کی بھی شاید ہمیں کوئی ضرورت پڑے۔ تو جب اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا ہے اور ہم پہ ہمارا ایک ڈیلی ایگزامینیشن ہو رہا ہوتا ہے، ہماری پرفارمنس ایویلیویٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو اللہ نے کبھی کوئی بندہ سپروائزر ہم پہ نہیں ٹھہرایا۔ تو اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جان رہا ہے، سمجھ رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم بھی مطلب ہر اتنا یہ اشرف المخلوقات انسان اس پہ ٹرسٹ کریں اور اللہ کا ڈر پیدا کر دیں اور دین امپلیمنٹ کر دیں انشاءاللہ، اور تاکہ ہر بندے کو خود ہی احساس ہو اور ہمیں ایویلویشن کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور ایک آئیڈیل معاشرہ قائم ہو جائے انشاءاللہ۔ اور اس میں ہر بندہ اس کی ایڈمنسٹریٹو ڈیوٹیز ایک دفعہ اس کو بتا دی جائیں، ٹیچنگ کی رسپانسبلٹیز بتا دی جائیں، اور ساتھ میں جو بھی ایڈمنسٹریٹو ڈیوٹیز ہیں، ریسرچ ریلیٹڈ ڈیوٹیز ہیں، ایک دفعہ بتا دی جائیں، پھر اسلامک پرسپیکٹیو سے وہ ان کو امپلیمنٹ کرے۔ اور ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی روزمرہ کی ٹیکنالوجی موبائل کے تھرو ویسے ہی وہ ایویلویٹ ہو رہا ہوگا، اس میں دیکھا جا سکے گا کہ کون کسی غلط راستے پہ تو نہیں چل رہا، اس کو ڈیفینیٹلی گائیڈ کیا جا سکتا ہے ساتھ۔ تو ایک آئیڈیل معاشرہ بنانا پڑے گا، تبھی ایک دنیا اپنے قدموں پہ ٹھہرے گی، اور آٹومیٹک یعنی پورے دنیا کے نظام کو، آرگنائزیشنز کو اور ڈیجیٹل خلافہ میں ہمیں آٹو پہ لگانا پڑے گا۔ تو جب آٹو پہ لگائیں گے تو انشاءاللہ ایک دفعہ ان کو ٹرین کر دیا جائے اور یہ ماشاءاللہ خود ہی سارے کام کریں گے، اور ہمیں ایک ایک پہ چیک رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو بہرحال آج امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک اچھا لگا ہوا ہوگا، تو آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔